دوستوں آج ماہ شوال المعظم کی 10 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور عظیم دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آج آپ نے اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگے تو میرے اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھ دیے۔ سمجھو آپ کے نصیب میں وہ پیسے لکھ دیے گئے اور وہ آپ کو ملنے ہیں کیونکہ نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اور یہ جو عمل ہے وہ سبحان اللہ کا ہے۔ لیکن سبحان اللہ کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد یعنی ان 3 ناموں کا ایک وظیفہ ہے جو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگ پڑھیں گے۔ اللہ والو، جو کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتوں، جاؤ میرے اس بندے کی ہر دعا قبول کر لو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ سبحان اللہ پڑھنے والے کی یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کامل عمل ہے، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیابیوں کا راز بتاتے ہیں، اور پرندوں کو بھی اللہ والوں صبح وہ یہی ذکر پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کو کیا عطا کرتا ہے؟ ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہم و گمان بھی کسی کو چھو کے نہیں گزرتا۔ اللہ پاک ایسی جگہوں سے ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی آپ نے 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے جو آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور سبحان اللہ کے ساتھ آپ نے یا اللہ یا محمد بھی پڑھنا ہے۔ یہ بڑے عظیم و شان راز ہیں، یہ وہ راز ہیں جو اللہ والوں اپنے اندر کامیابیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، ہر لمحے میں ہر قدم پہ کامیابیوں کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک مٹھی چاول کو لیں۔ چاول صاف ستھرے لیجئے گا، کنکر یا کچرا وغیرہ نہ ہو، اس چیز کا آپ لوگ احتیاط کریں گے، اور پھر اپنے سامنے رکھ کے سبحان اللہ کا یہ عظیم و شان عمل اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ کے دم کریں گے، اور جو جگہ میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ وہاں پر ان چاولوں کو رکھ دیں گے۔ یقین کریں آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج چاول کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1-1 کروڑ لے کر آئے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ کامیابیوں کا راز ہے جو آپ کے رزق کو بڑھائے گا، اور یقین کرو اس دور کے اندر ہر چیز پیسوں سے شروع ہو رہی ہے، ہر مسئلہ پیسوں سے شروع ہو رہا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 10 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سبحان اللہ کا عمل اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو چاول کے دانوں پر پڑھا جائے گا، جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جائے گا۔ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو اللہ والوں یہ عظیم و شان ذکر، یہ خاص ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کا رزق بہترین ہو جائے گا۔ اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے نا، پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ پاک کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو آپ نے لازمی یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے،
اور नह ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप लोग इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे अपने घर में, और जब आप लोग घर में इस वजीफे को पढ़ेंगी तो आपके घर के अंदर यकीन करें नूरी मलाइका, आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे। और जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो जाते हैं फिर उन घरों पे अल्लाह पाक का नूर बरसता है, अल्लाह पाक की रूहानी मदद हासिल होती है। तो लिहाजा आज आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूं वो दुनिया का सबसे खास और तेज तरीन वजीफा है। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। लेकिन अल्लाह वालों हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। देखें अगला महीना बहुत खास महीना है, वो तमाम महीनों का सरदार है, रमजानुल मुबारक का महीना है। अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा ये होगा रोजाना की बुनियाद पे जो वज़ाइफ और वीडियोस अपलोड करेंगे वो सब की सब आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और आप लोग वक्त रहते अल्लाह पाक को राजी भी कर सकेंगे। इसलिए आप लोग लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अल्लाह वालों अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक से मांगेंगे और इस नियत से मांगेंगे गोया अल्लाह पाक का दीदार कर रहे हैं। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब भी हम लोग दुआ मांगेंगे तो हम लोग यकीन करें कामयाबियों को लेकर ही उठेंगे। तो आए दुआ मांग लेते हैं। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माहे शबानुल मुअज्जम की 10 तारीख और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का वास्ता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों
ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر کسی کی پریشانی الگ ہے، ہر کسی کی تکلیفیں الگ ہیں۔ آج بس اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لو، بس آج اپنے مقصد کو ذہن میں رکھو اور اپنے مقصد کو سوچو کہ کیا ہے، آج کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو، کیونکہ آج دوسرا جمعہ ہے، اور جمعے کو آپ لوگ جانتے ہیں بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے، اور آج یہ مت سوچیں کہ مجھے کیا چاہیے، آج اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ والوں بڑا ہی خاص مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اب بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک مٹھی چاول یا ایک مٹھی چینی کو آپ لوگ لیں گے، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی کو آپ لوگ لیتے ہیں اور اس پر اس عمل کو پڑھتے ہیں، یا پھر ایک گلاس پانی کے اوپر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو یقین کریں فائدے آپ لوگوں کو بہت زیادہ حاصل ہوں گے۔ اگر چینی ہے تو وہ بھی رکھ لیں، پانی کا گلاس بھی رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے،
اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو
बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने आयत करीमा को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 100 बार, यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, देखिए ये समझ में आने वाली बात है कि आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये अमल इस वजीफे की रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और जो तरतीब मैंने आपको बताई है, आपने उस तरतीब के साथ ही वजीफे को पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। अब आप लोगों ने आखिर में सुभान अल्लाह पढ़ना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों, सुभान अल्लाह के मायने हैं पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। और जो बंदा भी रब की पाकी बयान करे, रब की फजीलत बयान करे, रब की जो है वो रहमत को बयान करे, तो अल्लाह पाक भी खुश होता है। और ये वो कलेमात हैं जिनको सुन के फरिश्ते भी जो है वो हैरत में आ जाते हैं कि ये बंदा अल्लाह पाक को उस नाम से पुकार रहा है जिसको अल्लाह पाक बड़े पसंद करते हैं। और इस नाम से पुकारा जाए तो फरिश्ते भी दुआओं को फौरन हिजाब अजमत पर ले जाते हैं। इसलिए आखिर में आपने सुभान अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चावल या चीनी जो भी आपने रखा है या काले चने, देखिए सदका करना मकसूद है। ये नहीं कि चावल पर ही पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि चीनी पर ही पढ़ा जाएगा, ये नहीं कि काले चनों पर पढ़ा जाएगा, ये हमें सदका करना है। और सदका आप लोग जानते हैं कि अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है। सदका करने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है, रब की रहमतें अपनी जोश में आ जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सदका करना है। सदका करना मकसूद है, इंशाअल्लाह वो भी बताऊंगा कहाँ रखना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा। अब आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से, ये मुलाहिजा करें। सुबहान अल्लाह, ये 1 बार हो गया। सुबहान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सुबहान अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब देखें, दुआ अच्छे अंदाज में करनी है। पहले मैं आपको दुआ के मुतालिक बता दूं, फिर बताऊंगा चावल कहाँ रखने हैं। पहले दुआ समझ लें। देखिए, दुआ अच्छे अंदाज में करिएगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी है। अब रब्बुल आलमीन से इनामात मांगने का वक्त है, अब अल्लाह पाक से दुआएं करने का वक्त है। तो दोस्तों, दुआ पढ़े अच्छे अंदाज में और मुहज़्ज़ब अंदाज में और अदब के दायरे में रहकर आप लोगों ने मांगनी है। अल्लाह वालों, जितना मांगना चाहते हो मांगो, खुल डुल के मांगो। आज ये नहीं सोचना कि मैं 1-2 लाख मांगू, आज रब्बुल आलमीन से करोड़ों मांगो, अल्लाह पाक देगा। अल्लाह पाक हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन दुआ अच्छे अंदाज में सही तरह से करनी है। जल्दी जल्दी या रटी हुई दुआ या बेदहानी के साथ दुआ नहीं मांगनी। और दुआ मांगने का सही तरीका जो बताया अल्लाह वालों, ये बताया गया है कि अपने मुंह से बोले और कानों से सुन ले। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे मालिक मौला, ये मेरे मुंह से इतनी आवाज निकली और मैंने अपने कानों से भी सुन ली। इस तरीके से जब आप लोग दुआ मांगेंगे ना, तो आपको अपनी गलतियों के मुताल्लिक भी पता चलेगा और आपको पता चलेगा मैं अदब से रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूं। तो इस तरीके से दुआ करनी है। अब चावलों का क्या करना है, देखें, चावल को आप चाहे तो उबाल कर भी अपनी छत पे रख सकते हैं ताकि चुड़िया वगैरह उन चावलों को खा लें। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका ये भी कि कच्चे चावल भी ऊपर रख दें, वो भी चिड़िया खा लेंगी। तो अल्लाह वालों, इस तरीके से ये आपका अमल हो जाएगा। खुद खाना चाहते हैं तो अल्लाह वालों फिर उतना मजा नहीं आएगा, समझ रहे? क्योंकि देखें, सदका जो है ना वो उसके हकदार तक पहुंचे तो वही बेहतर है। अगर गली में बहुत ज्यादा कोई गरीब है, चावल बनाकर उस तक पहुंचा दे, तो ये ऐसे भी आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा के सदके माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।